بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں سننے والے تمام سامعین اور ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے، اور بہت شکریہ ڈاکٹر وقار صاحب مجھے اور میرے ساتھی دوست ڈاکٹر محمد عفیف صاحب کو مدعو کرنے کا اس پروگرام میں۔ تو اپنا تعارف کرا دیتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر کامران اصغر شیخ ہے، اور میں یہاں برطانیہ میں سائیکائٹرسٹ کے طور پہ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر حفیظ صاحب آپ؟ ہاں جی، میرا نام ڈاکٹر محمد حفیظ ہے، میں بھی سائیکائٹرسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں یہاں پہ برطانیہ میں، اور میرا جنرل ایڈلٹ اسپیشلٹی ہے میری، تو جی۔ تو ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان کے مختلف سوالات آئے ہیں جو کہ ڈاکٹر وقار صاحب نے بھیجے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے میں ڈاکٹر عفیف صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دوا کتنے عرصے تک کھانی ہوگی، تو آپ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ جی، یہ کافی اچھا یہ سوال ہے، اس کہ کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ۔ اس میں ایسے ہے کہ یہ اس پہ منحصر ہے کہ کہ کب ڈپریشن ہوئی پہلی دفعہ، ڈپریشن کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، جو کہ دوائی سے ٹریٹمنٹ، اس کی بات ہو رہی ہے، اس میں وہ نفسیاتی علاج کی بات نہیں ہے ابھی اس وقت۔ تو اس میں جو ہے، جو گائیڈ لائنز ہیں ابھی، جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلینکل ایکسیلنس نائس گائیڈ لائن UK کی، جو اس میں یہ کہ اگر ایک دفعہ ڈپریشن ہو تو ٹھیک ہونے کے بعد، جب آپ کی علامات ڈپریشن کی ختم ہو جائیں، اس کے بعد کم از کم 6 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے کم از کم ہے، اور سال تک بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 9 مہینے چلے درمیان میں آ جاتے ہیں اس میں، تو کم از کم 6 ماہ لیں علامات ختم ہونے کے بعد۔ علاج شروع کرنے سے نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں علامات ختم ہونے کے بعد 6 مہینے ایٹ لیسٹ، کم از کم۔ اور اس کے بعد یہ کہ دوائی جب چھوڑنی ہے تو آہستہ آہستہ چھوڑنی ہے، اسے اگر اس کی ڈوز زیادہ یا مقدار زیادہ ہے تو اس کو کم کر کے، آدھی کر کے، اپنے جو بھی آپ کے معالج ہیں ان سے ڈسکس کر کے اور کنسلٹ کر کے پھر اس کو کم کریں۔ اور اگر کسی کو، یہ تو ہے، یہ تو اس صورت میں ہے اگر کسی کو ایک دفعہ ڈپریشن ہوئی ہے۔ اگر کسی کو ایک سے زیادہ دفعہ، اگر 2 دفعہ ہے، تو پھر علامات ٹھیک ہونے کے بعد سال، کم از کم سال کے بعد کم کرنا شروع کریں۔ اور اگر کسی کو 2 یا اس سے زیادہ ہے تو اسی طرح اس کا زیادہ عرصے تک، لمبے عرصے تک اینٹی ڈپریشن لینا پڑے گی۔ اور جب بھی چھوڑنا ہو تو علامات اس کی ڈپریشن کی ختم ہونے کے بعد کی مدت کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اگر کچھ اس میں شامل جی، کرنا چاہیں۔ بہت آپ نے سیر حاصل گفتگو کی، اور بالکل میں 100% متفق ہوں، اور یہی ہم کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ تو جیسے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ کبھی بھی دوا جو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر بند نہ کریں۔ تو ڈاکٹر سے پوچھ کے جب بھی آپ نے دوا بند کرنی ہو تو پھر اس کے بعد کریں گے، اور جتنا اگر آپ لمبے عرصے تک لے سکیں تو لیتے رہیں۔ جس طرح بلڈ پریشر کی دوا یا ذیابیطس کی دوا ایک لمبے عرصے تک چلتی ہے، اسی طرح ڈپریشن کی دوا بھی ایک لمبے عرصے تک چل سکتی ہے، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا ذہن ہے، اس کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو ہمارا ذہن کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کے تحت وہ دوا جاری رکھنی چاہیے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آرٹیفیشل ایک مسکراہٹ کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اگر کوئی آرٹیفیشل ایک مصنوعی سی مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے تو وہ اس غم سے بہتر ہے کہ جو ایک بالکل ایک نیچرل غم ہو، اس سے مصنوعی مسکراہٹ بہتر ہے، اس سے مصنوعی خوشی بہتر ہے۔ تو اس خوشی کو حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو دوا کبھی بھی اور جب بند کرنی ہوتی تو پھر آہستہ 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 بند کرنی ہوتی، وہ بھی کسی سے، اپنے ڈاکٹر سے، معالج سے پوچھ کے۔ دوسرا سوال ہے جس میں اپنا
ख्याल करूंगा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। तो इसमें ये है कि जो यानी ठीक देखना है कि अलामात क्या हैं और बीमार होने से पहले आपकी हालत क्या थी। मिसाल के तौर पे 2018 में मैं बिल्कुल ठीक था, 2019 में मुझे डिप्रेशन शुरू हुआ और मेरे दिल ने अफसरदा रहना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया, खुदकुशी के ख्यालात आने शुरू हो गए। तो ये अब सारी डिप्रेशन की अलामात थी। कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा था, किसी चीज में लुत्फ नहीं आ रहा था। अब जब आप ठीक हो रहे हैं तो क्या उस कैफियत की तरफ वापस आ रहे हैं जो आपकी 2018 में थी? क्या अब आपका काम काज में दिल लगने लग पड़ा है? क्या आपके अंदर वो तवानाई आ गई है कि आपको चीजों में लुत्फ आने लगे, मजा आने लगे और आप एक जोशो जज्बे के साथ काम करना शुरू कर दें, मेहनत के साथ दिल लगा के, और काम को उम्दा तरीके से अंजाम देने की जो तड़प है वो दिल में पैदा हो जाए, तो समझ लें कि मेरा डिप्रेशन ठीक हो रहा है। इसी तरह दिल के अंदर जो मनफी ख्यालात थे कि मैं बिल्कुल समझता हूं कि आगे जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा और आगे सब तारीकी तारीकी है, तो वो अगर सोचें दूर हो जाती हैं और जहन में उम्मीद पैदा होना शुरू हो जाती है, शुक्र पैदा होना शुरू हो जाता है अल्लाह ताला का, तो इसका मतलब है कि आप ठीक हो रहे हैं। और कभी भी डिप्रेशन में अपने आप को ब्लेम नहीं करना कि हम कोई नाशुक्रे हो रहे हैं। ठीक है, ये हो जाता है, बीमारी की वजह से होता है। कोशिश करें कि शुक्र अदा करते रहें, लेकिन अपने आप को जो है वो ब्लेम नहीं करना, अपने आप को मोरद इल्जाम नहीं ठहराना, वरना आपका डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की कोशिश करते रहें और अल्लाह ताला से पनाह मांगे, या अल्लाह मैं बीमार हूं, मुझसे इस वक्त शुक्र सही तरह से अदा नहीं किया जा रहा, या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, मैं आपका बहुत शुक्र अब भी अदा करता हूं, आगे भी अदा करता रहूंगा। तो इस तरह से अगर आप इवन डिप्रेशन भी है तो शुक्र आप कोशिश करें कि शुक्र अदा करते रहें। तो ये जब तमाम कैफियत जो तीन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बुनियादी अलामात हैं, एक ये है कि मूड का खराब होना और उसी से फिर वाबस्ता खुदकुशी के ख्यालात आना और ये सारा कुछ होता है। दूसरा, चीजों में लुत्फ ना आना, जिंदगी बिल्कुल बेलुत्फ हो जाए। और तीसरा ये है कि जो ताकत है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, नींद ठीक तरीके से ना आए, तो बिल्कुल एक बेताकती नाताकती सी हो जाए। ये तीन अलामात अगर ठीक होना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि आपका डिप्रेशन ठीक हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप इस सिलसिले में जी कुछ इजाफा फरमाना हाँ चाहेंगे? जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सारी अलामात आपने बताई हैं कि जब ये अलामात ख़त्म होना शुरू हो जाए तो महसूस आपको पता चलेगा कि आप बेहतर हो रहे हैं। दूसरा ये भी है इसमें कि आपके साथ रहने वाले लोग जो हैं, आपकी फैमिली या ख़ानदान, आपके लोग, आपके दोस्त अहबाब, काम करने वाले लोग, वो भी कई कुछ बाज़ औक़ात वो भी आपको बता सकते हैं कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद पता चले कि आप ठीक हो रहे हैं। तो ये एक दूसरा इसमें ये भी एक चीज़, यानी कि अपने ख़ानदान वाले दोस्त अहबाब जैसे हैं, वो अगर आपको बताए कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो ये भी एक काबिल तवज्जो बात है ये भी। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरा सवाल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि किसी साहब ने पूछा है कि क्या मैं अद्वियात का आदी हो जाऊंगा, या क्या मैं अद्वियात की आदी हो जाऊंगी? क्या ये दवाएं आदी हो इंसान हो जाता है? और आदी होने में और जो डिप्रेशन की अद्वियात है उनमें फर्क क्या है? और आप मजीद ये भी वजाहत फरमा दें कि कौन सी अद्वियात हैं जिनका जो इंसान को लग जाती में उतनी मुफीद नहीं होती, और कौन सी वो अद्वियात हैं जिनकी इंसान के दिमाग को जरूरत होती है? ये भी बहुत अहमियत का हामिल है सवाल ये भी। तो इसमें ऐसे है कि कुछ अद्वियात हैं डिप्रेशन के लिए जो कि आपको जिससे कह सकते हैं कि जो कि आप जिस पे इन्हिसार नहीं करते सारी उम्र के लिए, या आप उन पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो जैसे कि
پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ سوال تو یہ ہے کہ کیا میں ادویات کے عادی ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی. تو اس پہ ایک تو یہ ادویات جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا جیسے اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، جیسے فرض کریں کہ جیسے فلوکسیٹین یا پروزیک ہے یا اس طرح کی باقی دوائیاں جو اس طرح کی، یا جو پرانی پہلے دوائیاں ادویات تھیں جیسے کہ ٹرپٹلن ایمیٹرپٹلن جیسے، یا ایک پروتھائیڈن تھی. پروتھائیڈن تھی ایگزیکٹلی بالکل، جیسے یہ پرانی ادویات ہیں جیسے وہ بھی اینٹی ڈپریسن میں آتی ہے، یا نئی والی بھی جیسے اینٹی ڈپریسن میں آتی ہے. ان کے عادی ہونے کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے کہ لوگ ان پہ عادی ہو جاتے ہیں ان ادویات پہ. یہ آپ کو اس کا، اور آپ کو خود بھی احساس ہوگا اس چیز کا کہ آپ اپنے علامات کو، اپنے سمٹم جیسے آپ کی ڈپریشن کی جو علامات ہیں یا جو آپ کو محسوس ہوتا ہے اس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دوائیاں اس میں مدد کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود محسوس ہو جائے گا اس چیز کا، اور آپ کا دل بھی چاہے گا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس دوائی کو. وقت سے وقت آپ پوچھیں گے بھی اپنے معالج سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں یہ آپ کو یعنی کہ ان میں ایڈکشن کم ہے اس میں، یا ایڈکشن نہیں کرتی ہے. گو کہ یہ آپ کی ڈپریشن کا علاج کر رہی ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا کہ جیسے اگر کسی کو ذیابیطیز ہو، ڈائبٹیز ہو، جیسے کوئی دوائی لینا ہوتی ہے ساری عمر کے لیے لینا ہوتی ہے، یا اگر انسولین پہ کو ساری عمر کے لیے ہے، بلڈ پریشر کا ساری عمر کے لیے، دل کی دوائی ہے ساری عمر کے لیے. تو اسی طرح جو ڈپریشن کی دوائی ہے اگر لمبے عرصے کے لیے کھانی پڑے تو وہ کھانی چاہیے. میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں بات پہ، سوال پہ دوبارہ آتا ہوں واپس. اس میں ایسے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈپریشن کی دوائی ہے آپ کا دل چاہے گا آپ اسے چھوڑ دیں یا نہ کھائیں یا اس کے بغیر گزارا کر لیں. لیکن کچھ ادویات ایسی ہیں جو کہ بے چینی وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہیں، انزائٹی کے لیے، جیسے کہ لیگزوٹن ہے، برومازیپام ہے، ڈائزیپام ہے. یہ ایسی دوائیاں ہیں جن کا جو کہ وقتی طور پہ تو فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن اگر لمبے عرصے کے لیے لیں تو اس کا انسان عادی ہو جاتا ہے اس کا، پھر اس سے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ دوائیاں لے رہے ہیں تو ان کا دل چاہے گا کہ اور لیں، اور سے اور لیں دوائی یہ والی. تو یہ آپ کو ایک یہ میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو خود احساس ہو جائے گا جس دوائی کو آپ کا دل اندر سے چاہ رہا ہے کہ میں لوں اور لوں، اس پہ انسان جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ چھوڑنا مشکل ہوتی ہے. جبکہ اینٹی ڈپریسن جو ہیں وہ میرے تجربے میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم اس کو چاہتے ہیں اور ہم لیں اس کو، تو اس میں ڈپینڈنس یا اس میں عادی نہیں ہوتا بندہ اس کا. تو دوائیاں جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ خاص عرصے کے لیے آپ لے سکتے ہیں، اگر ٹھیک ہوں تو اس کے بعد چھوڑی بھی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر اپنے معالج سے مشورہ کر کے کریں. تو لب لباب یہ ہے کہ جو دوائیاں جو ڈپریشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں جو وہ اس سے انسان عادی نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ وہ چھوڑی بھی جا سکتی ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑ سکتا ہے اسے. جبکہ کچھ ادویات ایسی ہیں جن پہ انسان جن کا عادی ہو جاتا ہے، جیسے نیند آور گولیاں جیسے یا سکون کی دوائی ہے، اس سے انسان عادی ہو جاتا ہے اور وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہیں. تو شاید میرا خیال ہے کہ میں نے آنسر کیا. جی بہت بہت آپ نے یعنی صراحت کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور بہت ممنون ہیں ہم آپ کے. اب جو اگلا سوال ہے کہ اگر میں تھراپسٹ کے پاس جاؤں گی تو وہاں وہ میرے نجی مسائل سمجھیں گے. تھراپسٹ سے یہاں مراد ظاہر ہے کہ میں اس میں سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ دونوں کو ہی لوں گا. ڈاکٹر صاحب چاہیے کیجیے کائنڈلی. تو یعنی اگر تھراپسٹ کے پاس جاؤں گا تو نجی مسائل کو آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے وہ میرے. تو بالکل ان تمام میٹنگز کا جو ہوتا ہے مقصد ہی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نجی مسائل پر گفتگو کی جائے، اور جو
ایک انسان کی جو پریشانی ہے اور جو پرابلم ہے جو مشکل ہے اس کی جڑ تک اور اس کی تہ تک پہنچا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا وجوہات ہیں، ایون حال ہی میں نہیں بلکہ بچپن میں بھی کیا وجوہات تھیں اور حال میں کیا وجوہات ہیں اور ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اور تدارک بھی ایسے کیا جائے کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو اور آپ کی جو فیملی لائف ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، اور آپ کے جو تعلقات ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بھائی ماں باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، وہ ہرگز متاثر نہ ہوں، بلکہ ہماری خصوصاً جو پاکستانی سائیکائٹرسٹ ہیں ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ خاندان کا جو ادارہ ہے اس کو بچایا جائے۔ تو اگر آپ اپنی نجی زندگی کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو کھل کے کریں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی اگر اچھا سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوگا تو وہ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے معاملات کو بگڑنے نہ دے، بلکہ سمجھانے کی طرف آئے، آپ کو سمجھائے اور آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ نے کس طرح سے اس میں بہتر طور پہ کوپ کرنا ہے ان تمام چیزوں سے۔ تو ضرور اپنی نجی زندگی ڈسکس کیجئے اور ہر طریقے سے کیجئے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ریپو ڈیویلپ ہونا۔ تو یہ ایک جو ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر اور مریض کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور یہ ایک پروفیشنل رشتہ ہوتا ہے، تو اس کو ہمیشہ پروفیشنل رہنا چاہیے۔ آپ جتنی مرضی نجی باتیں ڈسکس کریں گے، ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ تھراپسٹ ہے، آپ مریض ہیں، اس کے علاوہ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی بہن بھائی کا رشتہ، نہ کوئی ماں بیٹی کا رشتہ، کوئی نہیں۔ آپ بس آپ نے اپنی پروفیشنل اور پیشہ وارانہ حدود میں رہنا ہے ہم نے، اور مریض نے بھی اپنی ایک لمٹ میں رہ کے تو اپنی جو مشکلات ہیں وہ آخری درجے تک بیان کرنی ہے، اور ڈاکٹر اسی لیے اس کو آپ اپنا ہمدرد جانیں، کیونکہ تھراپسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، آپ کی اپنا مددگار جانیں اور اس کو آپ بتائیں۔ تو یہ ساری اس میں بات ہے جو کہ ضرور نجی مسائل ڈسکس کرنے چاہیے۔ اچھا، پانچواں ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا ہے آپ کے لیے کہ تھراپی اور ادویات کے علاج میں کیا فرق ہے، اور غالباً ان صاحب کا اشارہ ہے کہ جو سائیکولوجیکل تھراپی جو ہوتی ہے، ٹاکنگ ٹریٹمنٹ، اس میں اور علاج میں، تو اس پہ اگر آپ مزید اگر آپ اس پہ صراحت سے فرما دیں، اور وہ جس کو ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے وہ بھی ایکسپلین کر دیں تو بہت مشکور ہوں گے۔ جی، تو اس میں ایسے ہے کہ یہ سوال جیسے کہ تھراپی میں یہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاکنگ ٹریٹمنٹ ہے یا نفسیاتی علاج جو ہے وہ ہے، اور ادویات اوبیسلی ہم یہاں پہ بات ہے میڈیکیشن کی بات ہے، تو ظاہر ہے یہ مختلف سائیکیاٹرک کنڈیشن یا نفسیاتی امراض ہیں جس میں کہ کچھ میں یعنی کہ ادویات اور تھراپی یا جو ٹاکنگ ٹریٹمنٹ جیسے وہ دونوں اکٹھے استعمال کریں تو اس کا زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے اس سے۔ تو ان دونوں کی ادویات کی اور تھراپی کے اپنے اس کے ہیں فائدے ہیں ان دونوں کے علاج کے۔ تو اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں تو اس میں ادویات تو اس میں آپ کو جیسے کہ آپ کی علامات کچھ ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا کہ آپ کو جیسے کہ اگر اداسی محسوس ہوتی ہے یا جیسے کہ چڑچڑاپن ہوتا ہے اس کو بہتر کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ جیسے اگر کوئی منفی خیالات آتے ہیں ان سے بھی بہتر ہوتے ہیں، علامت وہ بھی بہتر کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ کی جیسے کہ اگر توانائی جیسے کم محسوس ہوتی ہے یا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ تو لیکن جو تھراپی ہے وہ آپ کو ایک آپ کو یعنی کہ آپ کو مدد کرتی ہے کہ آپ زندگی بھر کے لیے اگر آپ نے کوئی چیزیں اگر آپ نے سیکھا ہے تھراپی سے کہ اگر منفی خیالات آ رہے ہیں تو خود کو کیسے اس سے
ڈائیورٹ کرنا ہے یا کیسے اس سے خود کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، تو یعنی کہ منفی خیالات کو کیسے بدلنا ہے آپ نے. تو یہ جو ہوتی ہے اسکلز آپ سیکھتے ہیں اس سے نفس یا تھراپی سے سیکھتے ہیں آپ. تو ادویات کا کہہ سکتے ہیں آپ کسی حد تک کہ ایک خاص کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے لیتے ہیں، محدود عرصے کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن تھراپی کا جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کو زندگی بھر کے لیے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لانگر ٹرم آپ کو استعمال ہو سکتا ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس میں ادویات بھی ضروری ہیں کسی بھی علاج میں، اس کے بعد نفسیاتی علاج بھی ضروری ہے جیسے سائیکولوجیکل یا ٹاکنگ ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ باقی آپ کی زندگی میں باقی جو ہو رہا ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، اور کیسے وہ آپ کو مدد کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ڈپریشن یا دوسری جو نفسیاتی بیماریاں ان سے کیسے آپ کیسے اس کو علاج کر سکتے ہیں اس کا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادویات کا بھی ایک اپنا مقام ہے، اس کے علاوہ ٹاکنگ ٹریٹمنٹ کا بھی اپنا ایک اس میں ایک رول ہے، اور اس کا حصہ ہے علاج میں، اور باقی آپ کے زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے اور جو کہ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس کا بھی اثر کرتی ہیں وہ چیزیں بھی. تو دوبارہ سوال پہ آتے ہوئے کہ تھراپی اور ادویات کے علاج میں کیا فرق ہے. ہاں جی، تو جیسے میں بتایا کہ ادویات جیسے ہیں وہ آپ کے جو علامات ہیں اس کی ڈپریشن کی یا جو انزائٹی یا دوسری جو علامات ہیں اس کو مدد کرتی ہے، اور جیسے کہ ہمارے دماغ میں مختلف جیسے کہ ہوتے ہیں کیمیکلز ہیں، جیسے ان کو وہ کرتی ہے، یعنی کہ کیا کرنے کچھ کیمیکلز کو زیادہ کرتی ہے، کچھ کو کم کرتی ہے. اس پہ منحصر ہے کہ کون سی دوائی کھا رہے ہیں آپ. تو دوائی کا یہ اثر ہوتا ہے، لیکن سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یا تھراپی یا جیسے ٹاکنگ ٹریٹمنٹ ہے اور جو نفسیاتی علاج ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو زندگی بھر کے لیے کچھ ایسی آپ سیکھ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں صلاحیت یا اسکل لرن کر لیتے ہیں جو کہ مہارتیں اور اسکلز لرن کرتے ہیں جو کہ آپ کو لائف لانگ پوری زندگی کے لیے آپ کے کام آ سکتی ہیں اور ان کو بار بار یوز کر سکتے ہیں. تو توقع کرتا ہوں کہ میں نے آنسر کیا اس کا. جی، بہت آپ نے سیر حاصل گفتگو کی اور بہت اچھا جواب وضاحت کے ساتھ آپ نے دیا. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ایک اور ایک 11 ہو جاتی ہیں. اگر خالی تھراپی، اگر تو بالکل مائلڈ سا ہلکا پھلکا سا ڈپریشن ہے تو اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ادویات کا عادی بنائیں، کیونکہ ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ادویات تب دیں جب ذہن کو، دماغ کو اس کی سخت ضرورت ہو. جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ ضرورت لمبے عرصے تک ہوتی ہے، اس لیے وہ لمبے عرصے تک چلتی ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کوئی عادی بنانا چاہتے ہیں آپ کے ذہن کو. تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر بہت کوئی مائلڈ سا، بہت ہلکی نوعیت کا کوئی ڈپریشن ہو کسی کو، صرف ڈپریشن کی بات کرو، شیزوفرینیا وغیرہ میں سب سے پہلی چیز دوائی دینی ہوتی ہے، اس میں نہیں ہم رسک لے سکتے. لیکن اگر ہلکا پھلکا ڈپریشن ہے تو اس کا علاج بات چیت سے بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہاں پہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ کاؤنسلر یعنی کاؤنسل کرے جو آپ کے ساتھ، یا تھراپسٹ جو آپ کو سائیکو تھراپی، سائیکولوجیکل تھراپی پرووائڈ کر سکے، اور علاج بذریعہ بات چیت، بذریعہ گفتگو یہ آپ کے ساتھ کر سکے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. اگر ڈپریشن کی سیویرٹی تھوڑی سی بھی بڑھ گئی ہے تو پھر آپ کو ادویات کا سہارا لینا پڑے گا، اور بہتر ہے کہ ساتھ ہی اگر ٹاکنگ ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے، دونوں جب مل جائیں گے تو پھر ایک اور ایک 11 ہو جائے گا. پھر اس کا جو ایفیکٹ آئے گا وہ اچھا ہوگا اور لانگ لاسٹنگ ہوگا. اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ، کہ کاملہ مکمل شفا تو شاید آپ کو دوائی سے مل جائے، عاجلہ یہ ہے کہ جلدی سے مل جائے، وہ بھی ہو جائے گا. مستمرہ کہ ایک ایسی شفا جو کہ آپ کو کنٹینیو کرے آپ کو. تو اس کے لیے پھر دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ آپ دوائی کو بھی کنٹینیو رکھیں، اور دوسرا یہ کہ جو تھراپی ہے اس کو آپ ایک
उतने अरसे तक लें और उतने अरसे तक थेरेपी में गुफ्तगू करें अपने थेरेपिस्ट के साथ, जितने अरसे उन्होंने आपको सजेस्ट किया है कि उसको आप अगर थेरेपिस्ट के साथ अपना वो एक रिश्ता बरकरार रखते हैं और डिस्कस करते हैं, तो वो चीजें जो आपको स्किल्स वो सिखाएगा अपने इल्म की बुनियाद पर और अपने जिंदगी के तजुर्बे की बुनियाद पे, तो वो जब आप स्किल्स आप सीखेंगे तो वो सारी जिंदगी आपकी काम आएंगी। और अगले सवाल की जानिब चलते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है आज के सेशन का। I have a question to ask from a psychiatrist. What is his experience and observation regarding depression? मेरा एक सवाल है साइकियाट्रिस्ट से कि आपका अपना तजुर्बा और मुशाहिदा डिप्रेशन के बारे में क्या है? क्या वाकई दीन से दूरी डिप्रेशन के बढ़ने का बायस बनती है? तो इस सिलसिले में पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं, फिर डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे और फिर उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। तो दीन से दूरी डिप्रेशन का सबब बन भी सकती है और लेकिन जरूरी नहीं है। बहुत दीनदार शख्स हो उसको भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन की मुख्तलिफ जो है वो वजूहात होती हैं। कुछ वजूहात उसमें जीनियाती वजूहात भी होती हैं कि अगर आपके वालिद या वालिदा जो हैं उनको डिप्रेशन रहा कभी, तो ऐन मुमकिन है कि आपको छोटी सी कोई तकलीफ आ जाए और आप डिप्रेशन में मुब्तला हो जाएं। या खुदा न खास्ता, अल्लाह कभी ना करे कि किसी का कोई औलाद में से किसी का इंतकाल हो जाए, तो जाहिर है कि एक नेचुरल बात है कि माँ या बाप वो डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसमें हम मुर्दे इल्जाम बिल्कुल नहीं ठहराएंगे, बल्कि हम उनकी हेल्प करेंगे, उनसे कहेंगे, उनको उम्मीद दिलाएंगे कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की अमानत थी, अल्लाह ताला ने वापस ले ली, अल्लाह ताला जो है वो बहुत जल्द मिला देगा हमें एक दूसरे से जन्नत में, और ये आपकी शफात का जो है वो बाइस बनेगा। तो ये चीजें मुमिद मुआविन होंगी, ये तमाम अकायद रखना कि तो इसमें यह कि मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराएंगे। और हाँ, ये हो सकता है कि नाशुक्री एक शख्स बहुत लंबे अरसे तक करता रहे, तो उसको फिर आगे बिलाखिर उसकी जो जिस्म की तवानाइयां हैं वो भी ढलना शुरू हो जाए और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। तो उसका इलाज अपने आप को सिर्फ मुर्दे इल्जाम ठहराते रहना नहीं होगा, बल्कि उसका इलाज ये होगा कि हाँ, अगर आपसे कोई नाशुक्री हुई तो फौरन से पहले तौबा करे और इस यकीन के साथ तौबा करे कि अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है और अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा और फौरी तौर पे बख्श देगा। और अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखें, डिप्रेशन की दवा लें, टॉकिंग थेरेपी लें, और जिस तरह कहा जाता है कि एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, कि या अल्लाह मुझे मेरी मदद कर अपने जिक्र में, अपने शुक्र अदा करने में और इबादत को अच्छे तरीके से अपनाने में। अगर आप दवाई लेते हैं, टॉकिंग थेरेपी लेते हैं, तो आपको शुक्र करने में आसानी होगी, आपको जिक्र करने में और इबादत करने में और इबादत को अच्छे तरीके से करने में आसानी होगी। तो हमेशा हर चीज को पॉजिटिव लें, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह साइकोलॉजी जो बताती है वो यही है कि जो हमारे अंदर जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस या मनफी ख्यालात होते हैं वो हमें डिप्रेशन का बायस बनते हैं, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी में हम कहते हैं कि वो इन चीजों को एड्रेस करती है, इन चीजों के साथ डील करती है। तो उसमें अगर यह है कि उसका भी मकसद यही होता है कि इंसान अगर नाशुक्री कर रहा है तो वो नाशुक्री के मबनी जो ख्यालात है उसको आइडेंटिफाई करे और उसको दूर करे। लेकिन जो आपका यकीन होना चाहिए, यकीन इंसान का हमेशा यही होता है कि अल्लाह ताला सजा भी दे सकता है, अल्लाह ताला रहमत भी कर सकता है, लेकिन रहमत का जो पलड़ा है उसको भारी रखें, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें और अल्लाह ताला से की सजा से उस तरह से खौफ ना खाएं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत की तरफ उम्मीद रखें, दीन के करीब हों। तो
اور اپنے آپ کو مرد الزام مت ٹھہرائیں. ایک دفعہ توبہ کرے اور پھر شکر ادا کرے اور پھر آپ کا اور دوائی لیتے رہیں جب تک ڈاکٹر چھڑوائے نا. تو یہ ہے کہ آپ دین کے بھی قریب آ جائیں گے اور اپنے آپ کو مرد الزام بھی نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی کی کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. تو اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ دین سے دوری ڈپریشن کے بڑھنے کا باعث بنتی ہے، جی بڑھنے کا باعث اس سنس میں بن سکتی ہے کہ اگر آپ ناشکری، تو شکر جو ہے وہ بہت بہت ایک ضروری چیز ہے، اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے اور کسی کو تکلیف نہ دی جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے. تو یہ دین کے قریب آنے کا یہی سب سے بڑا طریقہ ہے کہ آپ ایک تو شکر ادا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں. تو اس سے یہ کہ آپ کا ڈپریشن بڑھے گا نہیں بلکہ ٹھیک ہوگا، اور آپ کو تھوڑی سی دوا کی جو ڈوز ہے وہ مثال کے طور پہ 1 گولی یا 1 کیپسول وہ بھی اتنا اثر کر دے گی جتنا آپ کو 2 سے 3 گولیاں آپ کو لینی پڑیں. تو اگر آپ اپنے خیالات کو تبدیل کر لیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. دوسری بات ایک اور جو پروفیسر سعد بشیر ملک صاحب پچھلے دنوں فرما رہے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں کسی سے ہم دم درود کروا لیتے ہیں تو وہ فرماتے کہ ہاں میں یہی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ the combination works better، کہ جس طرح ایک ہے کہ آپ نے دوائی لے رہے ہیں، ٹاکنگ ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں، اسی طرح اگر آپ کو پکا پتا ہے کہ ایک شخص قرآن کی آیات پڑھتا ہے اور اونچی آواز میں پڑھتا ہے، سرگوشی میں نہیں، اس کا آپ کو پتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اور اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہوتا، تو آپ ضرور اس شخص کے پاس جائیں اور اپنے آپ کو دم کروا لیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے باقی چیزیں چھوڑ دینی ہیں. وہ پھر 1 اور 1 11، وہ ہر چیز کی اپنی افادیت ہے. تو دوائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور جو ٹاکنگ ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ ہمیں اپنے خیالات کو مثبت رکھیں، منفی سوچوں سے پرہیز کریں، گریز کریں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں بھی شفا ہے. تو وہ ضرور اگر کوئی آپ کا کوئی کرتا ہے علاج اس طریقے سے، یا اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اختیار کریں، لیکن جو سائیکائٹرسٹ کا، ڈاکٹر کا علاج ہے وہ نہ چھوڑیں. آپ اس سلسلے میں کچھ فرمانا چاہیں ڈاکٹر حفیظ صاحب؟ یہ آپ نے کافی تفصیل میں جواب دیا اس کا. تو جیسے کہ یہ بات اس میں کافی لمبی ہو سکتی ہے، ابھی بھی کافی یہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے مزید اس میں. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جیسے ڈپریشن بھی ہے، یہ بھی بیماری ہے ایک، اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں. اور ایسے کہ جیسے دوسری بیماریاں ہیں اس میں جیسے پہلے بیان کیا میں نے کہ دل کی تکلیف ہے جیسے، یا کوئی پھیپھڑوں کا مرض ہے جیسے، یا شوگر ڈائبٹیز ہے جیسے، یا ہائی بلڈ پریشر ہے، یا کچھ اور بھی ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے لوگوں کو زندگی بھر کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے، یا جو کہ ہمارا ایمان ہے کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جیسے. تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنا علاج بھی کروائیں ساتھ ساتھ، اور یہ کہ جیسے ڈاکٹر نے فرمایا کہ دوائی بھی لیں، ٹاکنگ ٹریٹمنٹ، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جیسے وہ بھی جاری رکھیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شفا دیں آپ کو. تو اس میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کافی لمبی بات ہو سکتی ہے اس میں، لیکن لب لباب یہی ہے ہمارے ابھی جو ہماری سمجھ کے مطابق ابھی یہی ہے کہ یہ بیماری جو ڈپریشن ہے، یہ جو بھی نفسیاتی بیماری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری ہے ایک، اور اس کا علاج جو موجود ہے اسے لینا چاہیے علاج کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ شفا دیں. یہ بالکل بہت آپ نے درست فرمایا کہ اس کو سزا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو بیماری سمجھنا چاہیے، اور بیماری کی طرح اس کا علاج کرنا چاہیے. چاہے اور بہترین علاج وہی ہے کہ جو دوا کے ساتھ ہو، اور پھر ٹاکنگ اور گفتگو کے ساتھ ہو، اور پھر آخر میں یہ ہے کہ جو روحانی علاج بھی ہو تو وہ بھی کیا جائے، جس میں قرآن اور حدیث کے ہرگز کوئی علاج خلاف نہ جائے.
تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر وقار حسین ملک صاحب جو ہمارے بہت بڑے مربی ہیں اور بہت جو ہے بہت دیرینہ دوستی ہے ان کے ساتھ، تو ان کی ہدایت پہ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور یقیناً آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.